ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ ہم خریداری اس لیے نہیں کر رہے کہ پیسے نہیں ہیں، اور دوسری طرف یہ پیسے، یہ ڈالر کہاں جا رہے ہیں؟ یہ پراپرٹی لیکس آ گئی نا دبئی کی، اور جب دبئی کی پراپرٹی لیکس آئی ہیں تو اس نے تو ہمارے زخم پھر ہرے کر دیے ہیں، تازہ کر دیے ہیں۔ پینڈورا لیکس، پاناما لیکس، اس سے پہلے بھی ایک پراپرٹی لیکس آئی تھی، اور ابھی وہ لیکس موجود ہیں کہ کتنی بڑی اور کس سطح کی کرپشن اس حکمران ٹولے نے کی ہے۔ حکمران ٹولے کا مطلب محض وہ حکومت نہیں ہوتی جو اس وقت برسر اقتدار ہے، پچھلی حکومتوں میں بھی ایسے بے شمار لوگ مل جائیں گے، ان سے پچھلی حکومتوں میں بھی مل جائیں گے، مارشل لاء کے دور کے لوگ بھی مل جائیں گے، فوجی جرنیل بھی مل جائیں گے، بیوروکریٹ بھی مل جائیں گے، اور وہ صنعت کار اور تاجر جو حکومتوں کے ساتھ مل کر لوٹ مار کرتے ہیں وہ بھی مل جائیں گے، جن کے پیش نظر ملک کی صنعتوں کو آگے بڑھانا نہیں ہوتا، صرف اپنے سرمایہ کو دوام بخشنا ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہ سب اپنی جگہ موجود ہے، اور اس کے فیصلے نہیں ہوئے کہ دبئی پراپرٹی لیز جس میں 24 مہینے میں صرف 2 سال میں 12.5 ارب ڈالر ملک سے باہر چلے گئے، اس کے مطلب کیا ہے؟ یہ بنتے ہیں 3,500 ارب روپے۔ اس کی انویسٹمنٹ ان ظالموں نے، اس میں سیاستدان، ان کے خاندان، اور اس وقت کی حکومت جو پی ڈی ایم پر مشتمل ہے، خاص طور پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی، پورا ٹبر ان کا جو ہے وہ یہ دھندا کر رہا ہے کہ ملک کا سرمایہ ملک سے باہر لے کے جا رہا ہے۔ اب اس میں 2 سے 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو اب پاکستان کے اداروں کے اوپر جس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ پہلی بات یہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان، اس کے گوشواروں میں جب نامینیشنز فائل کی جاتی ہیں اور پھر سالانہ گوشوارے جمع کرائے جاتے ہیں تو اس میں ایسڈ ڈکلیریشن فارمز ہوتے ہیں۔ ان ایسڈ ڈکلیریشن میں یہ دیکھا جائے کہ یہ حکومت کے لوگ ہوں یا کوئی اور لوگ ہوں، جنہوں نے اپنے فارم جمع کرائے، ڈکلیریشن کی ہے، اس میں ان پراپرٹیز کو شو کیا ہے کہ نہیں کیا۔ اگر ان پراپرٹیز کو شو نہیں کیا تو یہ فوری طور پر نااہل قرار پاتے ہیں، اور دفعہ 62-63 کے تحت یہ نااہل ہو جائیں گے۔ جیسا کہ پہلے آپ نے فیصلے کیے ہیں، پسند کے فیصلے تو کر دیے جاتے ہیں، لیکن جن لوگوں کو لایا جاتا ہے ان کو پروٹیکشن فراہم کی جاتی ہے۔ اب الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ گوشوارے نکالے جائیں، اور اس میں جتنے لوگوں کے نام آئے ہیں جن کے گوشوارے الیکشن کمیشن میں موجود ہیں، یعنی اس میں تو یہاں تک بات ہے کہ اگر ایف بی آر میں آپ نے ڈکلیئر کیا بھی ہے اور الیکشن کمیشن میں اپنے فارم جمع کراتے وقت ڈکلیئر نہیں کیا، تب بھی آپ نااہل ہو جائیں گے، اس لیے کہ یہ پبلک پراپرٹی ہوتی ہے الیکشن کمیشن کا فارم، کہ جب آپ عوام میں جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ بتانا پڑتا ہے۔ ایف بی آر تو چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے، اس لیے کہا گیا ہے کجا یہ کہ ایف بی آر میں بھی نہ ہو اور الیکشن کمیشن میں بھی نہ ہو تو 1 منٹ بھی ایسے لوگوں کو اقتدار میں رہنے کا حق حاصل نہیں ہے، یا کسی قومی سطح پر کسی ممبرشپ کا، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ، کسی کا بھی ممبر رہنے کا استحقاق ہی کھو دیا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ پہلا کام تو یہ کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کچھ جنرلز کے نام بھی ہیں، اس میں بیوروکریٹس کے نام بھی ہیں، اس میں کچھ تاجروں کے نام بھی ہیں، کچھ حکومتی تاجروں کے نام بھی ہیں، اور ان کی اولادوں کے نام ہیں۔ ان سب نے یہ پیسہ کہاں سے حاصل کیا؟ یہ پوری منی ٹریل قوم کے سامنے لائی جائے، اور منی لانڈرنگ کر کے اگر انہوں نے یہ پیسہ باہر بھیجا ہے تو پھر تو یہ نیب کیا کر رہا ہے؟ یہ نیب صرف سیاسی بنیادوں پر کام کرنے والا ادارہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایف آئی اے ہو یا نیب، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ ایسے سارے لوگوں کو از خود نوٹس لے کر کاروائی شروع کر سکتے ہیں کہ جو منی لانڈرنگ میں ملوث ہوں یا جس کا شبہ ہو ان کو۔ تو اب یہ سارے لوگ آ گئے، اب دیکھتے ہیں کہ نیب کس کے ماتحت ہے، یہ عوام کے لیے بنا ہوا ادارہ ہے یا اپنے چند مقاصد پورا کرنے کے لیے، سیاسی مقاصد پورا کرنے والا ادارہ ہے، اور ایف آئی اے کس کے تابع ہے؟ تو اس لیے ایسے سارے لوگ جنہوں نے یہ منی لانڈرنگ کی ہے ان کو پکڑا جائے، یہ سب لوگ منی ٹریل دیں قوم کو۔ یہ دبئی پراپرٹی لیکس پر بھی میں چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی یہ کہتا ہوں کہ کم از کم 2 بڑے ایسے چیزیں ہیں کہ جس پر انہیں خود نوٹس لینا چاہیے۔ ایک تو وہ الیکشن ہے جو فارم 45 کی بنیاد پر ہونا چاہیے، اور اس پر ان کا یہ نوٹس لینا بنتا ہے۔ جتنے امراض اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہیں اس میں سے بڑا مرض یہ ہے کہ جمہوریت پہ شب خون مارا گیا۔ اور دوسری بات جس پر انہیں نوٹس لینا چاہیے یہ دبئی پراپرٹی لیکس ہیں، ان کو چاہیے کہ اب یہ طلب کریں الیکشن کمیشن کو اور کہیں کہ گوشوارے لے کر آؤ، یہ پوچھیں کہ کون کون لوگ ہیں، کسی آدمی کی تنخواہ چاہے وہ کسی پوزیشن پہ ہو، چاہے وہ بیوروکریٹ ہو، چاہے وہ فوج میں ہو، چاہے وہ کوئی بھی پبلک آفس ہولڈر ہو، پوچھیں کہ بھائی تمہاری تنخواہ کیا ہے، تمہارے بچوں کی آمدنی کیا ہے، تمہاری پیچھے کی جائیداد کیا ہے، اور تمہارے پاس یہ سرمایہ آیا کہاں سے جو تم نے وہاں منتقل کر دیا۔ اور یہ تو ابھی دبئی پراپرٹی لیکس ہے، ابھی تو لندن پراپرٹی لیکس، ابھی تو سڈنی اور وہ کون سے جزیرے ہیں آسٹریلیا کے ان پراپرٹی لیکس کی بات نہیں آئی، ابھی تو امریکہ اور ٹورنٹو پراپرٹی لیکس نہیں آئے۔ یہ آئیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ ہم ہوئے، تم ہوئے، کہ میر ہوئے، ان کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ یہ ایسی کرپشن ہے جس میں ہر کوئی موجود ہے اور ہر ایک کو ایکسپوز ہونا چاہیے، کوئی مقدس گائے نہیں ہے پاکستان میں۔ طاقت کی بنیاد پر آپ لوٹ کر کھا کر زبردستی لوگوں کی زبانیں بند نہیں کر سکتے، یہ شعور آپ پابند نہیں کر سکتے سوشل میڈیا پہ پابندیاں لگا کے۔